اسم اعظم یعنی خدا کا وہ عظیم ترین نام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اسے جان لیا جائے تو دعائیں آسمان کو چیر کر قبولیت پاتی ہیں اور ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو صدیوں سے انسان کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ تو آج ہم اسی راز کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس کچھ روحانی رہنماؤں اور اہل علم کی گفتگو کے کچھ حصے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اسم اعظم حقیقت میں ہے کیا؟ کیا یہ کوئی مخصوص لفظ ہے، کوئی خفیہ وظیفہ، یا معاملہ کچھ اور ہی ہے؟ اور اس کھوج کا آغاز ایک ایسے واقعے سے کرتے ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ اسم اعظم کی طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے۔ وہ اپنے درباریوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ اور یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ ذرائع کے مطابق یہ تخت یمن میں تھا اور دربار یروشلم میں۔ میرا مطلب ہے ان دونوں جگہوں کے بیچ تقریباً 2249 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جی بالکل، اور وہ تخت بھی کوئی عام فرنیچر نہیں تھا۔ اسے 7 تالوں کے اندر ایک انتہائی محفوظ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ یعنی اسے وہاں سے نکالنا ہی اپنے آپ میں ایک ناممکن کام تھا۔ بالکل۔ تو ایک بہت بڑے جن نے پیشکش کی کہ میں آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے اسے لے آؤں گا۔ لیکن پھر دربار میں ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، آصف بن برخیا۔ وہ کہتا ہے میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے حاضر کر سکتا ہوں۔ اور جیسے ہی حضرت سلیمان اپنی نظر جھپک کر اٹھاتے ہیں، وہ تخت ان کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ یہاں پر سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن اس شخص آصف بن برخیا کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کے پاس کتاب کا بہت تھوڑا سا علم تھا، بس اتنا ہی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسا علم تھا؟ یہ کون سی طاقت تھی جس نے فزکس کے سارے اصولوں کو ایک لمحے کے لیے معطل کر دیا؟ اکثر اہل علم اسی کو اسم اعظم سے جوڑتے ہیں۔ اور یہ کوئی اکلوتا واقعہ نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ میں پیچھے جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایسے ہی معجزات سے بھری پڑی ہے۔ وہ اسی علم، اسی روحانی قوت کے وسیلے سے نابینا کو بینائی دیتے، بیماروں کو شفا دیتے، اور یہاں تک کہ مردوں کو بھی خدا کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ محض کچھ الفاظ کا کھیل نہیں، بلکہ ایک غیر معمولی روحانی قوت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ طاقت اتنی حقیقی اور زبردست ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ صدیوں سے اس کی تلاش میں ہوں گے۔ لیکن اگر یہ کوئی خفیہ فارمولہ ہے تو وہ ہے کیا؟ ہمارے ذرائع کن الفاظ کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے، کیونکہ مختلف روایات میں مختلف ناموں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ کوئی ایک متفقہ جواب نہیں ہے۔ سب سے زیادہ شہرت جن کلمات کو ملی وہ ہیں یا حیو یا قیوم، یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ کلمات تھے جو آصف بن برکھیا نے پڑھے تھے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ نام قرآن کی 3 سورتوں میں ایک ساتھ آتے ہیں، سورت البقرہ، سورت طٰہٰ اور سورت آل عمران میں۔ بالکل، ان 2 صفات میں خدا کی پوری کائنات پر حاکمیت کا تصور ہے۔ الحیّ یعنی وہ زندگی کا سرچشمہ ہے، اور القیوم یعنی پوری کائنات کا نظام اسی کے دم سے قائم ہے۔ اس کے علاوہ بھی علماء کی تحقیق میں کچھ اور نام سامنے آئے ہیں، جیسے اللہ الصمد یا پھر ذوالجلال والاکرام۔ لیکن یہاں ایک اور بات معاملے کو مزید پراسرار بنا دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ملتا ہے کہ اسم اعظم قرآن کے حروف مقطعات میں پوشیدہ ہے، یعنی الف، میم، تاسین، یاسین جیسے حروف جن کا کوئی ظاہری ترجمہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ جی، یہ اسے انسانی منطق کے دائرے سے بالکل باہر لے جاتا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ شاید یہ راز الفاظ کے معنی میں نہیں بلکہ کسی اور روحانی حقیقت میں پوشیدہ ہے۔ اچھا، ایک منٹ، یہاں ایک عملی سوال پیدا ہوتا ہے، اور شاید یہی وہ سوال ہے جو بہت سے سننے والوں کے ذہن میں ہوگا۔ لوگ ان ناموں کو، خاص طور پر یا حیّ یا قیوم کو لاکھوں بار پڑھتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، لیکن انہیں وہ تاثیر تو دور، اس کا 1000واں حصہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ اور آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل راز کھلنا شروع ہوتا ہے۔ ذرائع اس بات پر متفق ہے کہ اگر یہ صرف الفاظ کا کھیل ہوتا تو جس کے پاس زبان ہے اسے اس کا اثر مل جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل چیز الفاظ سے زیادہ اس وجود سے جڑی ہے جو انہیں پکار رہا ہے، یعنی انسان کا باطن، اس کا کردار،
اس کے دل کی پاکیزگی۔ یعنی مسئلہ الفاظ میں نہیں بلکہ اس برتن میں ہے جس میں یہ الفاظ ڈالے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ ایک بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ جیسے کوئی گندے برتن میں خالص دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، ویسے ہی اسم اعظم کا نور کسی ایسے دل میں نہیں ٹھہر سکتا جو کینہ اور حسد سے بھرا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سارا زور اندر کی صفائی پر ہے۔ جی، اور اسی سے وہ مرکزی خیال نکلتا ہے جو اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ اسم اعظم صرف جسم اعظم میں ہی ٹھہرتا ہے، یعنی عظیم نام کو پانے کے لیے پہلے اپنے وجود کو، اپنے کردار کو عظیم بنانا پڑتا ہے۔ یہ سفر باہر کا نہیں، اندر کا ہے۔ جسم اعظم، یہ بہت گہری بات ہے۔ تو پھر یہ عظیم کردار اور پاک دل ہوتا کیسے ہے؟ اس کی کوئی واضح تعریف تو ہوگی، کیونکہ یہ تو بہت مبہم سی باتیں لگتی ہیں۔ آپ کی بات درست ہے، اسی لیے ہمارے ذرائع نے اسے مبہم نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی بہت واضح شرائط بیان کی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کو صحرا میں حضرت خضر علیہ السلام ملے اور انہوں نے اسم اعظم کا راز 3 شرائط میں کھول دیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تینوں شرائط کسی ورد یا وظیفے کے بارے میں نہیں بلکہ کردار کے بارے میں ہے۔ اچھا، تو وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ بتائی گئی کہ اللہ کی رضا کو اپنا لباس بنا لو، یعنی اسے ہر وقت اوڑھ کر رکھو، تنگی ہو یا فراخی، صحت ہو یا بیماری، ہر حال میں راضی رہنا۔ یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا شاید سب سے مشکل کام ہے، خاص طور پر آج کی دنیا میں۔ بالکل، اسی کیفیت کو بابا فرید نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے: او سونا جے میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولے پاواں۔ یعنی اگر میرا محبوب میرے دکھ میں راضی ہے تو میں ایسے سکھ کو آگ لگا دوں جو اسے ناپسند ہو۔ یہ مکمل سپردگی ہے۔ واہ، ٹھیک ہے، یہ پہلی شرط ہوئی۔ دوسری کیا تھی؟ دوسری شرط یہ تھی کہ اللہ کی محبت کو اس رضا کے لباس کی زینت بنا لو، یعنی یہ جو رضامندی ہے یہ کسی مجبوری سے نہ ہو بلکہ اس کے پیچھے شدید محبت کا جذبہ ہو۔ قرآن کی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یعنی جو ایمان لائے وہ اللہ کے لیے محبت میں سب سے شدید ہیں۔ تو پہلی شرط ہے قبولیت، اور دوسری شرط ہے کہ اس قبولیت کے پیچھے محرک محبت ہو، یعنی آپ اس لیے راضی نہیں کہ کوئی اور چارہ نہیں بلکہ اس لیے کہ فیصلہ محبوب کی طرف سے آیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اور تیسری اور آخری شرط یہ بتائی گئی کہ اللہ کے لیے ایثار اور قربانی کو اپنا شعار بنا لو، یعنی جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا۔ پھر سے بالکل مختلف چیز ہے، یہ تو پوری زندگی کو بدل دینے والا ایک لاہے عمل ہے۔ جی ہاں، اور جب کوئی انسان ان اوصاف کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس کی شخصیت اعظم یعنی عظیم بن جاتی ہے، اور جب شخصیت عظیم ہو جاتی ہے تو اس کی زبان میں خود بخود تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو کردار کی عظمت کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی تو ہوگا۔ طاقت کا ملنا ایک بات ہے، لیکن اس طاقت کو سنبھالنا شاید اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس اسم اعظم سیکھنے جاتا ہے۔ بزرگ اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے کچھ دن میرے ساتھ رہو۔ شام کو وہ بزرگ اس نوجوان کو لے کر شہر سے باہر نکلتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ 3 اوباش لڑکے ایک انتہائی ضعیف شخص کو مار پیٹ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بزرگ اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ اگر اس وقت تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ نوجوان کا خون جوش مارتا ہے اور وہ فوراً کہتا ہے کہ میں ان ظالموں کو ایسی سخت سزا دیتا کہ یہ دوسروں پر ظلم کرنا بھول جاتے۔ اس کا جواب سن کر وہ بزرگ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے اور کہتے ہیں، جس شخص سے میں نے اسم اعظم سیکھا ہے وہ وہی ہے جو اس وقت مار کھا رہا ہے، لیکن اپنے دشمنوں کے خلاف اسے استعمال نہیں کر رہا۔ لمبی خاموشی، واہ، یہ تو انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ مطلب طاقت کا اصل امتحان اس کے نہ استعمال کرنے میں ہے، اتنی طاقت ہوتے ہوئے بھی اسے استعمال نہ کرنا۔ اور یہی اس طاقت کی اہلیت کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ طاقت اس شرط پر ملتی ہے کہ انسان کا حوصلہ بھی اعظم ہو۔ یہ طاقت خیر خواہی کے لیے ہے، بدخواہی کے لیے نہیں۔ جو شخص اسے اپنے ذاتی غصے یا انتقام کے لیے استعمال کرتا ہے اس سے یہ طاقت چھن جاتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ تمام ذرائع
چاہے وہ معجزات کے واقعات ہوں یا بزرگوں کی تعلیمات، ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور وہ ہے دل کی پاکیزگی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ انہوں نے بہت سادہ جواب دیا، دل کو صاف کرنا اسم اعظم ہے۔ اس سے زیادہ مکمل تعریف نہیں ہو سکتی۔ سارا معاملہ ہی دل کا ہے۔ اگر دل میں کجی ہے، بغض ہے، حسد ہے، تو کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ اس کے لیے آئینے کی مثال بھی استعمال کی گئی ہے، جو بہت خوبصورت ہے۔ اگر ایک صاف شفاف آئینہ سورج کے سامنے رکھا جائے تو سورج کی روشنی پوری طرح منعکس ہوگی، لیکن اگر وہی آئینہ میلا ہو، اس پر گرد جمی ہو، تو سورج تو چمک رہا ہوگا لیکن آئینے میں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور دل بھی ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ حسد، بغض اور کینہ کی میل سے پاک ہو تو اس میں نور الہی جھلکے گا، اور اس کیفیت میں جب دل پوری طرح پاک ہو تو انسان اللہ کا کوئی بھی نام پکارے وہی اس کے لیے اسم اعظم بن جاتا ہے۔ طاقت الفاظ میں نہیں بلکہ اس پاکیزہ دل میں ہے جو انہیں پکار رہا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ تبلیغ زبان سے نہیں، کردار سے کرو۔ کردار ہی انسان کی اصل ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کیفیت اور کردار کی بلندی کو اپنے مشہور شعر میں بیان کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ خودی کی بلندی دراصل کردار کی یہی عظمت ہے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی رضا اللہ کی رضا بن جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسم اعظم کی تلاش کسی خفیہ لفظ کی کھوج نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بدلنے اور اپنے باطن کو پاک کرنے کا ایک اندرونی سفر ہے۔ یہ رضا، محبت اور ایثار کو اپنی زندگی کا محور بنانے کا نام ہے۔ بالکل۔ اور جب انسان کا باطن اعظم یعنی عظیم ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ اسم اعظم کی تاثیر رکھتا ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوچ ذہن میں آ رہی ہے۔ ذرائع میں ذکر ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور گناہوں کی کثرت سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اسم اعظم کی طرف بالکل پہلا قدم صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو معاف کر دیا جائے تاکہ اپنے دل سے پہلا داغ صاف کیا جا سکے؟ کیونکہ اگر کنویں میں ایک ناپاکی بھی رہ جائے تو سارا پانی ناپاک رہتا ہے۔ وہ کون سا ایک کینہ یا بغض ہو سکتا ہے جو کسی کو اس اندرونی پاکیزگی کے سفر سے روکے ہوئے ہے؟ شاید اس عظیم نام کا راز اسی ایک معافی میں چھپا ہو۔